اب اگلی بات سمجھیں، عالم نبی کا وارث ہے، نبوت کمال علمی کا نام ہے، تو جس میں کمال علمی ہوگا وہی اس صاحب کمال علم کا وارث ہوگا۔ نبوت کمال علمی کا نام ہے، تو یہ دیکھ رہے ہیں کمال علمی کس کے اندر ہے؟ یہ کمال علمی عالم میں ہے، عابد میں ہے، عالم میں ہے، زاہد میں ہے، کس میں ہے؟ جس میں ہے پھر وہی نبی کا وارث ہوگا۔ تو عالم پیغمبر کا وارث اس لیے ہے کہ عالم میں پیغمبر کا جو اصل کمال علمی ہے وہ عالم کے پاس موجود ہے۔ میری باتیں بہت اچھی طرح سمجھ لیں۔ نبی میں اوصاف بہت ہوتے ہیں، میں اگلی نشست میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ پیغمبر میں اوصاف بہت ہیں، پیغمبر میں کمالات بہت ہیں، لیکن نبی کا اصل کمال، نبی کی اصل خصوصیت وہ نبی ہونا ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبادت گزار بھی ہیں، زاہد عن دنیا بھی ہیں، مجاہد فی سبیل اللہ بھی ہیں، آپ معبر بھی ہیں، مصلی کے امام بھی ہیں، اپنے مسجد کے جمعہ خطابت کے خطیب بھی ہیں، آپ بیویوں کے شوہر بھی ہیں، آپ بچوں کے باپ بھی ہیں، یہ سب آپ کے اندر خوبیاں موجود ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل نمایاں خوبی اور آپ کا اصل کمال وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی اور رسول ہونا ہے، اور صرف نبی اور رسول ہونا نہیں بلکہ ہمارے پیغمبر کا کمال تو آخری رسول ہونا بھی ہے۔ آخری رسول بھی تو وہی ہوگا جو نبی ہو، جو نبی ہوگا اس نے آخری رسول کیا ہونا ہے؟ میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح انبیاء کرام میں اصل کمال وہ نبی کا نبی ہونا ہے، باقی چیزیں سب اس کے تابع ہیں، جس طرح صحابی کا اصل کمال اس کا صحابی ہونا ہے، باقی چیزیں سب اس کے تابع ہیں، اسی طرح عالم کا اصل کمال عالم ہونا ہے، باقی چیزیں سب اس کے تابع ہیں، باقی چیزیں سب اس کے تابع ہیں۔ قیامت کے دن ایسے نبی بھی ہوں گے کہ جن کا کلمہ گو ایک امتی بھی نہیں ہوگا، نبی کا مقام پھر بھی سب سے زیادہ ہے، کیوں؟ اصل کمال ان کا نبی ہونا ہے۔ تو جس طرح نبوت کی اصل خوبی نبی ہونا ہے، باقی خوبیاں اس کے تحت ہیں، صحابی کی اصل خوبی صحابی ہونا ہے، باقی اس کے بعد ہیں، اسی طرح عالم کی اصل خوبی عالم ہونا ہے، باقی چیزیں اس کے بعد ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ نبی کے وارث ہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اصل نبوت کا کمال کیا ہے، تو پھر سمجھ آئے گا کہ عالم یہ نبی کا وارث کیوں ہے۔